ماورائی دنیا سانس کی مشق کرنے کے بعد مراقبہ کیا۔ کچھ دیر خیالات ذہن سے گزرتے رہے، پھر نورانی دریا کو دیکھا جو میرے دائیں طرف یعنی مشرق کی جانب سے ایک بہت بڑے ریلے کی صورت میں نمودار ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے کرۂ ارض پر پھیل گیا۔ زمین ایک گیند کی مانند محسوس ہونے لگی جس کے گرد نورانی ہالہ بن چکا تھا۔ مراقبے میں مشرق کی جانب سے دودھیا رنگ کا نور بہت بڑے ریلے کی صورت میں آتا دیکھا۔ یہ نور پھر پوری زمین پر پھیل گیا اور زمین کے نشیب و فراز کو اپنی آغوش میں لیتا ہوا گول شکل اختیار کر گیا۔ میرے ارد گرد نور ہی نور تھا اور میں اپنے آپ کو کسی سمندر کی تہہ میں بیٹھا محسوس کرنے لگا۔ مراقبے میں دیکھا کہ نور کا بڑا سا ریلا میری دائیں جانب یعنی مشرق کی طرف سے نمودار ہوا۔ بلند موجوں والا نورانی سیلاب میرے سر سے گزر کر زمین پر پھیل گیا۔ بڑی بڑی چٹانیں اور وزنی اشیاء بھی نور کے ساتھ بہہ رہی تھیں۔ مراقبہ کرتے ہی نورانی ماحول میں خود کو پایا، بالکل ساکن نور چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں خود کو کسی پہاڑی کھائی کی تہہ میں محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد منظر غائب ہو گیا۔ کوشش کے باوجود کوئی منظر نہ دیکھ سکا۔ مراقبہ شروع کرتے ہی یکسوئی حاصل ہوئی تو کئی پرہجوم اور گنجان آباد جگہوں کو دیکھا، شور و غل اور رش وغیرہ کے مناظر دیکھے۔ زیادہ تر جگہوں سے میں ناواقف تھا۔ مراقبہ کرنے پر جب نورانی ماحول کا تصور قائم ہوا تو ساکن و جامد نور دیکھا جو ہر طرف موجود تھا۔ کچھ جیومیٹریکل چیزیں دیکھیں، مثلاً چاندنی کے رنگ جیسے مستطیل و چوکور بلاک جو میرے ارد گرد کسی خاص ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ پرسکون اور خاموش ماحول میں ہر طرف چاندنی سا نور پھیلا ہوا تھا۔ سانس کی مشق کرنے کے بعد جب مراقبہ کیا تو کچھ دیر اندھیرا سا دیکھا، پھر نورانی ماحول اور نورانی فضا محسوس ہوئی۔ پرسکون اور خاموش نور ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک یہی تصور قائم رہا۔ مشق کے بعد مراقبہ کیا۔ کچھ دیر بعد مشرق کی طرف سے نور کا دریا نمودار ہوا۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا نور مایا کی طرح بہتا رہا۔ رفتہ رفتہ نورانی مایا روانی سے بہہ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا نہ جانے کتنی دور تک چلا گیا۔ آہستہ آہستہ نور کا بہاؤ کم ہونا شروع ہوا اور میں نے جب خود کو پہلے والی جگہ پر پایا تو نور کا بہاؤ تھم گیا۔ مراقبہ کرنے پر خود کو نور کے دریا میں اس طرح بیٹھا محسوس کیا کہ جیسے کسی بہت گہرے سمندر کی تہہ میں بیٹھا ہوں۔ میرے ارد گرد کچھ چٹانیں تھیں جن پر کائی جمی ہوئی تھی۔ پانی خاموشی سے رواں دواں تھا۔ آبی پودے بھی تیر رہے تھے لیکن کوئی آبی مخلوق حیوانی نظر نہ آئی۔ بس کچھ ہی دیر تک یہ منظر قائم رہا، پھر غائب ہو گیا۔ مراقبہ کرنے پر میرے دائیں طرف یعنی مشرق کی سمت سے ایک اڑتا ہوا بادل نمودار ہوا اور پورے ماحول پر چھا گیا۔ بادل چھا جانے کے بعد منظر صاف سا ہو گیا۔ کوئی گلستان تھا جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ارد گرد کے درختوں پر جیسے چاندنی انڈیل دی گئی ہو۔ ہر چیز یعنی درخت، گھاس وغیرہ ایک ترتیب اور نفاست سے اگے ہوئے تھے۔ یہ نظارہ کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ سانس کی مشق مکمل کرنے پر مراقبہ کیا تو خود کو ایک بھاڑ میں پایا۔ ہر طرف نور ہی نور تھا۔ کچھ دیر بعد نورانی کرنوں کی پھوہار پڑنے لگی۔ اب اندھیرا سا چھا گیا۔ مشق کی تکمیل پر مراقبہ کیا۔ کچھ دیر اندھیرا سا رہا، پھر نور کا جھماکا ہوا۔ ہر طرف چاندنی سا نور پھیلا تھا۔ اس پھیلے ہوئے نور میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہیں کہیں سنہری چمک بھی نور میں موجود تھی۔ ہر طرف نور اور بس نور ہی نظر آیا۔ کچھ دیر بعد نور کی تمکنت تھوڑی تھوڑی کم ہونا شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ نور ختم ہوتا چلا گیا۔ اب ہر طرف سفید دھند سی نظر آئی۔ مراقبہ کرنے پر خود کو نرم پتھروں پر ایک میدان میں بیٹھے پایا۔ یہ ملائم اور نرم تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے نیچے سے نورانی پتھر نکل نکل کر نور کی لہروں کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی نور کی لہروں میں ہچکولے کھانے لگا، پھر ایک جانب کو نور کے ساتھ ساتھ بہتا چلا گیا۔ مراقبے میں دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھا ہوں۔ ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں بھی نور ہی رچا بسا ہوا ہے، بلکہ یہ ہے ہی نورانی ہوا۔ بہرکیف نورانی ہوا کے جھونکے میرے تن بدن کو فرحت دے رہے تھے۔ مجھے اپنا وزن کم ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، حتیٰ کہ میں خود کو بے وزن سا محسوس کرنے لگا۔ کیفیات مراقبہ۔ مراقبے کے دوران میں یوں محسوس ہوا کہ نیلی روشنی میرے دماغ میں جذب ہو رہی ہے
اور اس کے بعد دیکھا کہ گھر کے چاروں طرف نیلی روشنی کی لہریں ہی لہریں برس رہی ہیں۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد میرے اندر سے جیسے آواز آئی کہ یہ سکون کی لہریں ہیں۔ میں اتنا خوش ہوئی کہ ہمارے گھر پر سکون کی لہریں برس رہی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے گھر میں ایک عجیب سا لطف، ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ مراقبے میں دیکھا کہ نیلی روشنی اوپر سے آ رہی ہے، ارد گرد کافی اندھیرا اور صرف میرے اوپر وہ لہریں برس رہی ہیں، اور میرے پاس کئی لڑکیاں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ سب ان لہروں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ تم بھی اس کو لینا پسند کرو گی؟ وہ کہنے لگیں کہ نہ بھائی، ہم اتنی سخت نہیں کہ اس کو ہم اپنے اندر جذب کر سکیں۔ اس کے بعد میں اب سب سے توجہ ہٹا کر روشنی کو دیکھنے لگی۔ روشنی میری طرف بڑھنے لگی، میں اس کو برداشت نہ کر سکی، مجھے کرنٹ سا لگنے لگا اور فوراً میری آنکھ کھل گئی۔ رات کو مراقبے کے دوران میں نے اپنے آپ کو اپنے مد مقابل دیکھا کہ ڈھیر ساری فائلیں لے کر رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھی ہوں، ان فائلوں کو چیک کر رہی ہوں اور ان پر کچھ لکھ رہی ہوں۔ میں نے زرد رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں نہیں، کوئی گریجویٹ خاتون بیٹھی ہوئی ہو۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں ایک کمرے میں آ جاتی ہوں، وہاں پڑی آرام کرسی پر بیٹھ جاتی ہوں۔ رات کو مراقبے کے دوران روشنی اس قدر نظر آتی ہے کہ طبیعت پر ایک عجیب سا سکون ہو جاتا ہے، اور اس سکون میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں پر بیٹھی ہوں۔ پہلے کچھ دنوں سے جسم کو کرنٹ سا لگتا تھا، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میں مراقبہ کرنے سے پہلے میٹھی چیز کھا لیتی ہوں۔ اگر لکڑی کی چوکی پر مراقبہ کرو تو کرنٹ سا محسوس نہیں ہوتا۔ مراقبے میں نیلی روشنی اس قدر برسنے لگی کہ میرے ارد گرد وہ سب پودے جن کی دیکھ بھال میں خود کرتی ہوں ایک دائرے کی شکل میں گھومنے لگے، اور وہ نیلی روشنی ان پودوں پر بھی برسنے لگی۔ اس کے بعد وہ کلیاں جو کسی کو میں توڑنے نہیں دیتی، وہ کلیاں ایک گول دائرے کی شکل میں گھومتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ اتنی زیادہ خوش ہو رہی مجھے ان کلیوں میں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ کلیاں میرا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ ان میں سفید رنگ کی شعاعیں نکلتی ہوئی نظر آئیں۔ مراقبے کے دوران دیکھا کہ دو سائے ہیں جو نور کے حوض کے بیچ کھڑے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں۔ جب دونوں سائے گلے ملتے ہیں تو ان میں سے نور کی شعاعیں نکلنے لگتی ہیں جو ایک دوسرے میں منتقل ہو رہی ہیں۔ جب وہ دونوں سائے ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں تو ان کے اندر موجود نور میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے۔ مراقبے میں دیکھا کہ نیلی روشنی کی لہریں اوپر سے آ رہی ہیں اور میرے دماغ میں سے میرے سارے جسم میں سرایت کر رہی ہیں۔ مراقبے میں ایک باغ دیکھا، میں اس باغ میں گھومنے لگی اور اس باغ میں لگے پیارے پیارے پھولوں کو پیار کرنے لگی۔ مجھے ان پھولوں پر بہت ہی پیار آنے لگا، وہ پھول بھی مجھ سے پیار کر رہے ہیں۔ پھر پھولوں میں سے نور کی لہریں آنی شروع ہو گئیں جو میری طرف آ رہی ہیں۔ میں جب ان پھولوں کو اپنے ہونٹوں سے لگاتی ہوں تو اس طرح محسوس ہوتا کہ نور کی لہریں میرے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ یوں ان پھولوں سے نکلتی ہوئی نور کی لہروں کا تانتا بن گیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ مراقبے کے دوران نیلی روشنی کی باریک سی لہریں جو ایک گول دائرے کی شکل میں آ رہی ہیں اور میرے دماغ سے ہوتی ہوئی سارے جسم میں جذب ہو رہی ہیں۔ سارا جسم روشنیوں کا بن گیا اور میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے جو بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں۔ مراقبے میں دیکھا کہ عرش اور فرش دونوں بہت ہی قریب قریب ہیں۔ عرش چمکتا ہوا اور فرش پر مٹی ہی مٹی نظر آئی، مگر تھوڑی دیر کے بعد فرش پر ایک چوکور جگہ نور ہی نور نظر آیا۔ یوں وہ چوکور کمرہ وسیع ہوتا گیا، پوری زمین پر نور ہی نور پھیل گیا۔ مراقبے میں دیکھا کہ نور باریک باریک ستاروں کی شکل میں اوپر سے آتا ہوا نظر آیا۔ نور کے آتے ہی مجھ پر ایک عجیب سی مستی چھانے لگی، مجھے اس نور میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت محسوس ہونے لگی۔ اسی مستی کے عالم میں میرے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھے اور ایک ہی دعا میرے لبوں سے یہ نکلتی رہی کہ الہی ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ہم سب ایک دوسرے سے اتنی محبت کریں کہ اے اللہ جتنی تو اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ مراقبے میں مجھے اپنے دو جسم نظر آئے، جسم حاکی اور جسم لطیف۔ جسم لطیف ہوا میں تیرتا ہوا نظر آیا اور جسم حاکی مراقبے میں ہے۔ جسم لطیف اس طرح ہوا میں تیر رہا ہے کہ کوئی فکر نہ ہو، ہر فکر سے آزاد، جیسے ناسمجھ بچہ سب حالات سے بے خبر اپنی شرارتوں میں مشغول ہوتا ہے، اور جسم حاکی صرف اسے دیکھ رہا ہے
اور جس میں ہاکی اندر سے خالی ہے اور نیلی روشنی اس میں جذب ہو رہی ہے۔ یوں وہ جس میں ہاکی روشنی سے بھر گیا اور دل کی جگہ ایک دیا جل رہا ہے جو دائیں طرف تھا۔ کبھی وہ دیا دائیں طرف ہو جاتا اور کبھی بائیں طرف، اور جس میں لطیف جس میں ہاکی کے روشنی سے بھرتے ہی جس میں لطیف اس کے اندر جذب ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ مراقبے میں بہت ہی پیارا باغ نظر آیا جو گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس باغ میں ہر رنگ کا پھول ہے۔ اتنا پیارا تھا وہ باغ کہ جنت کا باغ محسوس ہونے لگا۔ اور اس باغ کے ایک طرف پھلدار درخت ہیں، سیب، انگور، کیلا، سب پھل تھے۔ سبز گھاس اس باغ کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ مراقبے میں یوں محسوس ہوا کہ میں سورج کے بالکل سامنے کھڑی ہوں اور سورج میں سے شعاعیں نکل کر میرے سارے جسم میں جذب ہو رہی ہیں۔ میں سورج کے اتنے قریب کھڑی ہوں کہ اگر سورج کو پکڑنا چاہوں تو آسانی سے پکڑ سکتی ہوں۔ سورج سے نیلی روشنی آ رہی ہے جو میرے سارے جسم کو روشن کر رہی ہے۔